اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آپ کمنگ وظائف کی لسٹ میں ہمارا نیکسٹ عمل دولت کے حصول کے لیے ہے۔ قرض سے نجات چاہتے ہیں، دولت کا حصول چاہتے ہیں، مال و دولت کی فراوانی چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت سے دنیا مانگ سکتا ہے، آخرت کی تیاری کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے۔ آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں۔ میں نے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کے دور میں مسلمانوں کے لیے یہ پیسہ اللہ رب العزت سے مانگ لینا چاہیے۔ دنیا مانگ سکتے ہیں اللہ سے، کیونکہ آج کے دور میں گمراہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ وہ فقر ہے، وہ غربت ہے، وہ یہ تنگی ہے، جس کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک سے مانگیے، بھرپور مانگیے، اور انشاءاللہ جو میں عمل جس ترتیب سے بتا رہا ہوں، اس ترتیب سے نبی علیہ السلام و صحابہ نے اللہ پاک سے مانگا اور اپنے بڑے سے بڑے مسئلے کو بھی حل کروایا۔ عمل کی اجازت کی طرف بڑھتے ہیں۔ عمل کی اجازت کے لیے میرے چینل، عمل کی خاص اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب فرما لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، اور عمل کی ترتیب میں سب سے پہلی چیز اس بات کا خیال رکھیں کہ جو آپ کما رہے ہیں وہ حلال ہونا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ جو کام کر رہے ہیں، یا جہاں آپ نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، یا کسی بھی طرح سے آپ نے کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ ملازمت یا پیسے کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے کہیں بھی آپ کی انویسٹمنٹ ایسی جگہ نہ ہو جہاں انویسٹ کرنا حرام ہو۔ وہ سیونگ کا آپ کا بینک میں اکاؤنٹ ہے، 10,000 آپ کی تنخواہ ہے، اس میں سے بھی آپ 1,000 بچاتے ہیں تو سیونگ اکاؤنٹ میں آپ نے رکھوا دیے ہوئے، تو ایسا کوئی حرام کام ہے۔ سیونگ پہ اکاؤنٹ یہ سود ہوتا ہے، حرام ہے، رکھنا جائز نہیں۔ سیونگ پہ اکاؤنٹ ہے، انشورنس آپ نے سیونگ پہ اکاؤنٹ کھلوا رکھا ہے، انشورنس کروا رکھی ہے، کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہے آپ ختم فرما دیں۔ حلال اللہ رب العزت سے مانگی۔ دیکھیے آپ کے مقدر میں اگر 1,00,000 لکھا ہوا ہے تو آپ کو مل کے رہے گا، حلال بھی ملے گا اور حرام بھی ملے گا۔ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ راستہ کون سا چوز کرتے ہیں، آپ کس راستے سے اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں، آپ کس راستے کو اختیار کرتے ہیں اللہ رب العزت سے حاصل کرنے کے لیے، اللہ پاک سے مانگنے کے لیے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیے، حلال کمائیں چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو، اللہ اس کو پورا کر دیں گے، آپ کی ضروریات کو پورا کر دیں گے۔ لیکن حرام کمائیں گے تو زیادہ بھی پورا نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں نا، حلال کمانے والے کا 30,000 ہے، وہ 30,000 میں پورا ہو جاتا ہے، لیکن یہی جب حرام کمائے گا 60 بھی ہو جائے گا تو 30,000 میں تو خرچے پورے ہوں گے، باقی 30,000 میں اس کے پیچھے بیمار ہوں گے، اس کا سٹیبلائزر سڑ جائے گا، اس کا فریج سڑ جائے گا، اس کی موٹر سڑ جائے گی، اس کو کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا کہ اسے بھینس ٹکر مار جائے گی، بچہ سامنے آ جائے گا، اس طرح کے ڈراموں میں باقی 30,000 اس کا خرچ ہوگا۔ حرام نکلے گا بھی اسی طرح کے رستوں میں، لیکن حرام جاتے ہوئے تکلیف ضرور دے کے جا۔ تو نیت کر لی انشاءاللہ حرام نہیں کمانا، حلال کمانا ہے، اللہ رب العزت سے حلال چاہتا ہے انشاءاللہ، اللہ پاک سے حلال کے ذریعے ہی اپنا مسئلہ حل کروانا ہے۔ اب رزق کی فراوانی کے لیے مختصر سا عمل بتاتا ہوں۔ ظہر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز کے بعد نفل پڑھے جا سکتے ہیں، حاجت کی نیت سے نفل پڑھیں، تہجد کے وقت بھی نفل پڑھیں۔ یہ 4 اوقات نفل پڑھنے ہیں، صرف نفل۔ وظیفہ صرف کسی ایک وقت کے بعد کرنا ہے، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جس وقت چاہے کرے۔ بخصوص ایام میں ہے تو بھی کر سکتے ہیں، لیکن نفل نہیں پڑھنے۔ کرنا کیا ہے؟ نفل پڑھ لیے، ایک عمل ہو گیا، اب دوسرا کام کیا ہے؟ وہ ہر بندہ، اب اگلے 4 کام ہر بندہ کر سکتا ہے۔ مصلی پہ آنا ہے، تسبیح ہاتھ میں ہو، ٹھیک ہے، نہ ہو تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ مصلی پہ بیٹھنا، ذکر اذکار کرنا بخصوص ایام میں بھی جائز ہے۔ صرف تلاوت نہیں کر سکتے، قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اب کیا دوسرا عمل کیا ہے؟ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں، نفل پڑھ لیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ اب اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اللہ نے استغفار پہ تنگی سے، ایسی جگہ سے رزق جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاتھ اٹھا لینے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ،
استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ استغفار کرنا ہے کم از کم 33 مرتبہ تو لازمی ہو۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جتنا ہو سکے، کم از کم تعداد 33 مرتبہ ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں، جتنا ہو سکے درود پاک پڑھے۔ نبی علیہ السلام فرمایا جتنا ہو سکے مجھ پہ درود پاک پڑھو، اور اس کے بعد جو چاہو اللہ سے مانگ لو، تو پھر اللہ سے جو چاہے مانگ لیجیے۔ قرض سے نجات چاہتے ہیں، اپنے پیسے واپس چاہتے ہیں، مال و دولت کی فراوانی چاہتے ہیں، یا کچھ بھی آپ دولت کے حوالے سے چاہتے ہیں، اللہ سے مانگ لیجیے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ اور دعا اللہ کے یہاں پہنچتی تب ہے جب اس کے شروع اور آخر میں درود پاک ہو، تو آخر میں درود پاک پڑھنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ درود پاک ضرور پڑھ لیجیے گا، 3 دفعہ ہی پڑھ لیں بے شک، لیکن درود پاک ضرور پڑھیے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو رزق کی وجہ سے، قرض کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ پاک ان کی پریشانیوں کا حل فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت اس عمل کو کرنے والے کی ہر مشکل کو، پریشانی کو، تکلیف کو، مصیبت کو اپنی رحمت سے دور فرماویں، اور ان سب کو سکون والی، راحت والی، عزت والی، عافیت والی، نعمتوں والی اور برکتوں والی زندگی عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا، برکت والی زندگی ہے، پاس تھوڑا ہے تو سکون ہے، کثرت ہو اور برکت نہ ہو تو پاس بہت زیادہ بھی ہو تو تھوڑا ہے۔ عمومی طور پہ انسان سمجھتا ہے کہ میرے مسئلے پیسے سے حل ہو سکتے ہیں۔ جس کے پاس 20,000 ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر میرے 40,000 ہو جائیں تو پھر میری زندگی سیٹ ہو سکتی ہے۔ 40 والا سمجھ رہا ہے اگر میرے پاس 60,000 ہو جائیں، میری تنخواہ 60,000 ہو جائے، میری انکم بڑھ جائے تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ 60 والا سمجھتا ہے 80 مل جائے، ہر بندہ ایسے ہی سوچتا ہے۔ لیکن اصل مسائل کا حل کہاں ہے؟ اصل مسائل کا حل تو اللہ رب العزت کے تعلق میں ہے۔ اللہ رب العزت کا تعلق ہوگا تو پھر تھوڑا بھی ہوگا تو کافی ہو جائے گا، اور تھوڑے میں بھی اللہ رب العزت برکت پیدا فرما دے گی۔ لیکن ناجائز طریقوں سے، حرام رستے سے کمایا ہوا یا حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر کمایا ہوا ہوگا، بہت زیادہ بھی ہوگا تو پورا نہیں ہوگا۔ بیوی کہہ رہی ہے سود پہ پیسے نہ لو، حرام ہے، اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں، کہہ رہا نہیں ضرورت ہے، لینے ہیں۔ 40,000 لیا، گھر پہنچا، ابھی سیڑھیاں دونوں میاں بیوی چڑھ رہے ہیں، بیوی کا پاؤں سلپ ہوا اور پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی، لے کر ہسپتال گیا، اور ہسپتال میں جا کر ٹریٹمنٹ کروایا، 40,000 وہاں لگ گیا۔ تو کہنے لگا دیکھا تم کہتی تھی نہ لو نہ لو، نہ لیے ہوتے تو پھر آج کر لیتی علاج اور جڑ جانی تھی تمہاری ہڈی۔ تو سننے والے نے کہا کہ اگر تو یہ 40,000 نہ لیتا تو اس کی ہڈی بھی نہ ٹوٹتی۔ کبھی اسٹیپلائزر سڑ گیا، کبھی فلاں چیز خراب ہو گئی، کبھی فلاں چیز خراب ہو گئی۔ کیوں ہوتا ہے؟ ان سب چیزوں کا دخل ہماری زندگی سے ہے۔ گاڑی خراب ہو گئی، گاڑی پنکچر ہو گئی، کیوں ہوتا ہے؟ اس کا بھی اعمال سے دخل ہے۔ گھر سے بھینس نکلی ہے، کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہا جی گزر رہا تھا، گھر سے بھینس نکلی، ایک دم اس نے چھلانگ لگا کے باہر نکلی، ٹکر ہو گئی تو گر گیا۔ اب یہ جو بھینس نکلی ہے کیا اللہ کے حکم کے بغیر نکل سکتی تھی؟ اگر سواری پر بیٹھ کر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، یہ دعا پڑھی ہوتی تو یہ نہ ہوتا۔ اگر گھر سے نکل کر بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اگر دعا پڑھی ہوتی
تو فرشتہ اعلان کر رہا ہے تیری حفاظت کی گئی، تجھے ہدایت دی گئی، تیری کفایت کی گئی اور تجھے شیطان سے محفوظ کر دیا گیا۔ پھر کیسے ہو سکتا تھا کہ بندے کو نقصان نہ ہوتا، بندے کو نقصان ہو جاتا؟ ایسے نہیں ہو سکتا تھا۔ فرشتہ اعلان اللہ رب العزت کی طرف سے کر رہا ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں اس کا مقصود یہ تھا کہ ہماری زندگی میں اگر کوئی پریشانیاں ہیں تو ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ آج ہمارا بیسک جو ذہن بن چکا ہے وہ یہ ہے کہ بس وظیفے کرو، مسئلے حل کرواؤ۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ اللہ کی قسم آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے اور آپ چاہیں کہ میرے رزق کی تنگی دور ہو جائے تو واللہ اللہ کی قسم نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اللہ رب العزت کی نافرمانیاں اور گناہ کرتے ہوئے چاہیں کہ میری زندگی میں سکون آ جائے تو اللہ کی قسم جتنے چاہے وظیفے کر لیں، سکون نہیں مل سکتا۔ وقتی طور پہ اللہ رب العزت کا نام لینے کا فائدہ تو ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی نام چھوڑا ویسے ہی حالات ہو گئے۔ شوگر ہے، انسولین لگا رہے ہیں، تو جب تک انسولین لگا رہے ہیں تب تک تو فائدہ ہوگا۔ جیسے انسولین چھوڑی، اب میٹھا کھانا نہیں چھوڑے تو پھر شوگر بڑھ جائے گی۔ میٹھا کھانا چھوڑنا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ لمبی تقریر نہ کیا کریں، حالانکہ یہ لمبی تقریر ہی اصل وظیفہ ہے۔ اور میں ٹو دی پوائنٹ بات کر رہا ہوں، صرف آپ سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را نماز کی پابندی کیجیے، نماز قضا نہ کریں، اور آپ کے گھر میں اذان ہوتے ہی سب نماز کے لیے اٹھ جائیں۔ جس گھر میں ایسا ہوتا ہے اس گھر میں بے سکونی نہیں ہو سکتی۔ یہ رزق کی تنگیاں اور قرضے کہاں سے آ سکتے ہیں؟ پھر نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اب گناہ تو ہوں گے، ہم انسان ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب گناہ ہو جائے توبہ کر لیں، جب گناہ ہو جائے توبہ کر لیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 دفعہ پڑھ لے، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے، اللہ سب معاف فرما دیں گے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کتنا آسان ہے۔ جب گناہ ہو جائے توبہ کر لے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو ایک کام یہ ہو گیا۔ تیسرا کام ہے صدقہ دینا اور تلاوت کرنا۔ چوتھا کام، تلاوت کم از کم 2 رکوع ہی ہو جائیں، لیکن کوئی دن ایسا نہ ہو جس میں تلاوت نہ ہوئی ہو۔ بہتر یہ ہے کہ 1 سپارہ روزانہ ہو۔ اسی طرح صدقہ ہو، چاہے 10 روپے ہی کیوں نہ ہو، زیادہ کر سکتے ہیں ضرور کریں، اور کم از کم یہ کہ 10 روپے ہی ہو جائیں، روزانہ الگ کرتے جائیے، اور پھر مہینے کے بعد ایک دفعہ ہی اپنے کسی پڑوسی مستحق کو، کسی رشتہ دار مستحق کو دے دیں۔ یہ گلی میں مانگنے والے، بازاروں مانگنے والے، ان کو نہیں دینے چاہیے۔ ان بیسک انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ وظیفوں کا مقصد اللہ سے مانگنا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کو پکارنا ہوتا ہے۔ وظیفے مسئلے کا حل نہیں ہوتے، بلکہ ہمارے وہ اعمال مسائل کا حل ہوتے ہیں جو اعمال ہم کرتے ہیں۔ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اللہ میرا رزق وسیع کر دیں، اللہ میرے رزق کی تنگی دور کر دیں، میں نماز نہیں پڑھ رہا تو رزق کی تنگی دور نہیں ہو سکتی۔ ہاں، میں نماز پابندی سے پڑھنا شروع کر دوں اور کہوں اللہ میں 5 وقت نماز کی پابندی کر رہا ہوں، اللہ میرے رزق میں برکت ہے۔ یہ اصل وظیفہ ہے۔ تو 5 چیزیں ہیں۔ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنا، اس کے بعد اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ میں عرض کروں گا ان کا ذکر کرنا ہے، صرف 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جتنا ہو سکے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ میں حدیث مبارکہ سے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میتھڈ سارا۔ اور اس کے بعد آپ نے جو چاہیں آپ دعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جتنا ہو سکے مجھ پر درود پڑھو، پھر اس کے بعد جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ اب آپ مانگ لیجئے، اور آخر میں عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، روایت کا مفہوم ہے کہ وہ دعا اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتی ہی نہیں جس کے شروع آخر میں درود پاک نہ ہو۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھیے۔ اگر محسوس قیام میں ہیں تو اس سٹیپ کو چھوڑ کے اگلے سٹیپ سے آپ مصلی پر بیٹھ جائیے، اور جن نے نفل پڑھے ہیں وہ تو مصلی پر ہی ہیں، وہ وہیں بیٹھے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ 11 مرتبہ اللہ رب العزت کا اسم مبارک یا غنی یا اللہ، یا غنی یا اللہ، یا غنی یا اللہ، اس اسم مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھیں۔
اس کے بعد جتنا ہو سکے نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھیں، کم از کم مقدار 11 مرتبہ ہے، سامنے 4 درود پاک لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، جتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے آپ کو دی ہیں جو آپ کے پاس ہیں ان کا پہلے شکر ادا کیجئے، اس کے بعد دعا کیجئے اللہ اتنا عطا فرمایا، تھوڑی سی اور رحمت کرم فرما دیجئے، ایک مسئلہ میرا یہ بھی ہے اللہ یہ بھی حل فرما دیجئے، تو اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، لاکھوں کا قرضہ ہوگا، اللہ رب العزت انتظام فرمائیں گے۔ اور ہمارے اسلامک وائس آفیشیل میرا یوٹیوب چینل ہے، میں کوشش کروں گا میں اس کا لنک بھی دے دوں، اس یوٹیوب چینل پر مسنون دعائیں جو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرض میں مبتلا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دعا پڑھو، وہ دعا پڑھی، اس دعا کو پڑھا تو پھر اس کے بعد ساری زندگی قرض کا مسئلہ نہیں ہوا۔ اس طرح بہت سی دعائیں مسنون اپلوڈ کی جا رہی ہیں، آپ اس چینل کو ضرور وزٹ کیجئے، اور ہماری حوصلہ افزائی اور عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود، اور آج کے ویڈیو میں آپ کو حاجت وظائف سیریز اور رزق وظائف سیریز کے متعلق عرض کروں گا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے مسائل کے لیے یوٹیوب پر وظائف دیکھے جاتے ہیں، ان مسائل کے لیے ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کی ہے۔ 7 دن کے یہ وظائف ہیں، اور ان 7 دن میں احادیث مبارکہ سے چند وظائف کو چنا گیا ہے، اور چند احادیث مبارکہ کو لیا گیا ہے جن سے اللہ رب العزت جن طریقوں سے اللہ رب العزت مسائل کو حل فرماتے ہیں، اور میں کوشش کروں گا ہر ویڈیو میں ان احادیث مبارکہ کو بھی عرض کروں۔ لیکن پہلی وظائف سیریز میں ضرور یہ بتاتا ہوں، ہماری حاجت وظائف سیریز کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ ہر حاجت کے لیے، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، اس کے لیے آپ ان 7 وظائف کو آپ 7 دن میں کریں، 7 نمازوں کے بعد کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن ان 7 وظائف کو اگر آپ کر لیں، کوئی بھی حاجت ہو آپ کی پوری ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ کا رزق کا مسئلہ ہے، بے روزگاری کا، ناداری کا، افلاس قرض وغیرہ کا مسئلہ ہے، اور آج کل کے دور میں جو مہنگائی کا دورہ ہے اور جو حالات چل رہے ہیں، یہ سارے کے سارے حالات ہماری اپنی وجہ سے ہیں، ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں، اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ پورا ملک ٹھیک ہو تو میرے حالات ٹھیک ہوں گے۔ اگر میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں، میرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ صحابہ کی عرض کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار کے ریٹ مقرر فرما دیں، اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا۔ ایک فرشتہ آتا ہے روزانہ، وہ بازار میں آ کے، منڈی میں آ کے ریٹ طے کرتا ہے، آج گوشت کا یہ ریٹ ہوگا، آج سبزی کا یہ ریٹ ہوگا، آج دالوں کا یہ ریٹ ہوگا، اس طرح سارے ریٹ وہ بتاتا ہے۔ ہمارے اعمال کے بقدر ہمارے اوپر لوگ مسلط کی جاتے ہیں۔ آج ہم اپنی حالت دیکھیں کہ ساری دنیا کے اندر تو اوورال گناہ ہو ہی رہے، لیکن مسلمانوں نے اور پاکستان میں بیہودہ اپلیکیشنز کے سٹارٹ ہونے سے جتنے گناہ بڑھ گئے، اب ان کی وجہ سے کتنی بے رونقیاں اور کتنی نحوستیں ہماری زندگیوں میں آئیں۔ ان گناہوں کے بڑھنے کی وجہ سے افلاس ہے، تنگی ہے، بے روزگاری ہے، اور ہم دن بدن پستی میں گرتے جا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے، شوگر کا مریض ہے اور میٹھا کھا رہا ہے اور انسولین دیتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نہ جانے کیا مسئلہ ہے، لگتا ہے کسی نے ہم پہ کچھ کروا دیا ہے۔ بھائی مسئلہ اپنے اندر ہے، یہ میٹھا کھانا چھوڑ دیں، اس کو شوگر کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہم اگر گناہوں کو چھوڑ دیں، ہمیں یہ بے روزگاری اور تنگی اور یہ قرض وغیرہ کے مسئلے ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میں نے یہ وظائف سیریز سٹارٹ کی ہے، صرف 7 وظائف ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ اپلوڈ ہوں گے۔ جیسے حاجت کا وظیفہ اپلوڈ ہوا پہلا، اسی طرح رزق کا پہلا وظیفہ ہے، پھر اس کے بعد جادو کے حوالے سے پہلا وظیفہ، اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ سیریز اپلوڈ ہوگی۔ آپ ایک وظیفہ کر لیں، پھر دوسرا اپلوڈ ہو، دوسرا کریں، پھر تیسرا اپلوڈ ہو، تیسرا کریں۔ اس طرح میں 5-6 سیریز ڈیلی سٹیپ بائی سٹیپ سٹارٹ کروں گا، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ 7 دن کے اندر بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہوگا، سالوں سے حل نہیں ہو رہا تھا مسئلہ، 7 دن کے اندر انشاءاللہ حل ہوگا۔ یاد رکھیے، وظائف کا مقصد اللہ رب العزت سے مانگنا ہوتا ہے۔ یہ جو مارکیٹ میں نئے سے نئے وظیفے آ رہے ہیں اور ہم ہی ان کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، یہ بذات خود مسائل کا حل نہیں ہے۔ مسئلے حل کرنے والی ذات تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ چند آداب ہیں، ان کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ وظیفہ کریں گے، کوئی بھی وظیفہ آپ کرتے ہیں ہماری سیریز میں، یہ میں پہلی ویڈیو میں عرض کر رہا ہوں، باقی ویڈیوز تو مختصر ہوں گی جن میں صرف وظیفہ بتایا جائے گا۔ پہلی چیز، آپ نے باوضو ہو کر، دوسرا قبلہ رو ہو کر، تیسرا دوزانو بیٹھ کر، چوتھا مصلی پر بیٹھ کے آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ تو آداب میں سے ہے۔ اگر کوئی مجبور ہے، بیمار ہے، نہیں کر سکتا، بستر پہ لیٹ کے بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ دوسری بات،
جو عمل کی ترتیب میں ہے وہ یہ ہے کہ 3 احادیث مبارکہ سے ان وظائف کو لیا گیا ہے، اور وہ 3 احادیث مبارکہ میں پہلی حدیث مبارکہ میں مفہوم عرض کروں گا سب احادیث کا۔ پہلی حدیث مبارکہ ہے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ تو یہ فوراً ہے، ہم سارے اسباب اختیار کر لیتے ہیں، بندہ آئی سی یو میں پہنچ جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں جی دعا کرو، نفل پڑھو، مسجدوں میں دعائیں کرواؤ، یہ تو اینڈ پہ پہنچ گیا۔ تو پہلے دوائیاں اور میڈیسن اور پیسے کہاں سے ملیں گے، آپریشن کیسے ہوگا، ساری دوڑ لگی ہوئی۔ پہلا کام فوراً نماز کی طرف متوجہ ہونا، تو سب سے پہلا کام 2 رکعت نفل آپ نے حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد دوسری حدیث مبارکہ، نبی علیہ السلام فرمایا میرے صحابی جب تم دعا کرو تو یوں دعا کرو، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، پھر اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اور ہم مانگے ہمیں نہ ملے، پھر ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ہمارا کوئی عمل رکاوٹ بنا ہوگا، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا ہمارا مسئلہ حل نہ ہو۔ تو ہم نے اللہ رب العزت سے توبہ کر کے اپنا مسئلہ ہی تو حل کروانا ہے، اسی کے لیے ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ وظائف سیریز رکھے ہے۔ 2 رکعت نفل آپ نے حاجت کی نیت سے پڑھ لیے، اب اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے اسم مبارک المؤمن یا اللہ، المہیمن یا اللہ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ رات سوتے وقت اس عمل کو کر لے تو زیادہ بہتر ہے، بندہ فارغ ہوتا ہے، ورنہ اور کسی وقت آپ فارغ ہوتے ہیں تو اپنی ٹائمنگ کے حساب سے آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ یا مؤمن یا اللہ یا مہیمن یا اللہ، ان دونوں اسماء مبارکہ سے آپ نے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرنا ہے۔ المؤمن وہ ذات ہے امن اور امان عطا کرنے والی، اور المہیمن پوری نگہبانی کرنے والی ذات۔ اللہ رب العزت امن بھی عطا فرمائے، امان بھی عطا فرمائے، نگہبانی بھی فرمائے، پھر ہمارے مسئلے حل کیوں نہ ہوں۔ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی ان الفاظ کے معنی کو، ان اسماء مبارکہ کے معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا مؤمن یا اللہ کہہ رہے ہوں تو ہمارے ذہن میں چل رہا ہو امن دینے والی ذات، امان دینے والی ذات، اور یا مہیمن یا اللہ کہتے ہوئے نگہبانی کرنے والی ذات، حفاظت کرنے والی ذات ہمارے ذہن میں چل رہا ہو، پھر ہمیں ان وظائف کا خاطرہ فائدہ ہوگا۔ اب اللہ رب العزت کا ذکر کر لیا، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو۔ اب اس کی مقدار آپ خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، کم از کم 3 مرتبہ ہے، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، 21 مرتبہ، جتنی دفعہ آپ چاہے پڑھیں۔ اللہ رب العزت کا جو ذکر ہے نا، یا مؤمن یا اللہ، یا مہیمن یا اللہ، اس کو آپ نے کب تک پڑھنا ہے؟ جب تک کہ یا مؤمن یا اللہ، یا مہیمن یا اللہ، یا مؤمن یا اللہ پڑھتے ہوئے آپ کے ذہن میں گونجے کہ امن عطا کرنے والی ذات، امان دینے والی ذات، یا مہیمن یا اللہ، اور نگہبانی کرنے والی ذات۔ اب اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ کو پڑھتے ہوئے جب آپ کے ذہن میں اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی گونجنے لگے، بس آپ کا کام ہو گیا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھیں جتنا ہو سکے، اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا مانگ لیجیے، قرض سے نجات کے لیے، افلاس اور ناداری کو دور کرنے کے لیے، مہنگائی کا عذاب جو پوری دنیا پر آیا ہوا ہے اس سے نجات کے لیے، اور اللہ رب العزت نے رزق کا وعدہ کیا ہے، اللہ رب العزت سے رزق مانگیے، برکت والا حلال وافر رزق اللہ رب العزت سے مانگیے، اور دعا کیجیے، اللہ رب العزت سے مانگیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا مفہوم ہے، جو دنیا مانگتے ہیں ہم دنیا دے دیں گے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں بھی بہتر عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں بہتر عطا فرما، اور ہمیں عذاب النار جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ تو اصل اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، اللہ رب العزت سے مانگیں گے تو مسئلے حل ہوں گے۔ اور اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر نہ دیں، اور جو آپ سے کہتا ہے ہم آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہرگز رابطہ نہ کریں۔ اگر مانگنا ہے اللہ سے یوں مانگ لیجئے۔ اور آخری حدیث مبارکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس عمل کے شروع اور آخر میں، جس دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک نہ ہو وہ دعا اللہ تک پہنچتی ہی نہیں، اس لیے عمل کے آخر میں جتنا ہو سکے درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ وظائف سیریز میں آپ نے تب تک لگے رہنا ہے جب تک آپ کا مسئلہ حل نہ ہو۔ ویلتھ وظائف سیریز 2022 کے نام سے پلے لسٹ بھی کریٹ کر دی جائے گی، آپ اس میں سے سارے وظائف کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس عاجز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ رب العزت میری ان کاوشوں محنتوں کو قبول فرمائے اور آپ سب کے مسائل کو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے حل فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔